للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 11 دسمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک مولانا محمد ہارون اور بھائی محمد عمیر کی دعوت پرخلوص پر آپ کے یہاں جامع مسجد رمک ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا تو میں کئی بار ہوں، لیکن آج آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر چند باتیں کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستو، انسان دنیا میں آیا ہے تو اس نے دنیا سے جانا ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے اعمال ہمارے اوپر شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ جو کام ہم نے کیے ہیں وہ اچھے ہیں تو بھی ہمیں نظر آئیں گے، وہ برے ہیں تو بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ قرآن کریم سورۃ زلزال کی آخری دو آیت ہے۔ جو شخص نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا اور مثقال ذرۃ شرا یرا، وہ دیکھے گا۔ ہم دنیا میں جو بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں ایک مقصد لے کر بیٹھنا چاہیے۔ مقصد کا کیا مقصد ہے؟ مقصد کہتے ہیں جس چیز پر بندہ محنت کرے۔ مقصد قصد سے نکلا ہے، قصد ارادے کو کہتے ہیں، اور ارادے کو پایا تکمیل کے لیے بندہ محنت کرتا ہے۔ ہم دنیا میں ایسا کام کر جائیں جو ہمارے لیے آخرت کا فائدہ ہو۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جلسے میں آئیں، درس میں آئیں، بیان میں آئیں، کسی عالم کے پاس آپ جائیں، اس نیت سے جائیں کہ میری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، میری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے، تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر ہم اس نیت سے آئیں کہ آج میں فلاں کی دھلائی کراؤں گا، فلاں کی دھلائی سنوں گا، فلاں کے حق میں سنوں گا، فلاں کے رد میں سنوں گا، تو نہ جلسے سنانے والے کا فائدہ ہے، نہ سننے والے کا فائدہ۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ بعض لوگ یہ ذہن لے کر آتے ہیں کہ آج کے جلسے میں فلاں کو دھویا جائے گا، آج کے جلسے میں فلاں کے ساتھ یہ ہوگی، اندھی چھترول تھی سی، کو لان تان تھی سی۔ یوں نہیں ہے۔ ہم کسی سے محبت رکھیں تو بھی اللہ کے لیے، نفرت رکھیں تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہماری زندگی کا معیار، نصب العین مقصد نہ ہو کہ ہم کسی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ جی نہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم میں سے اکثر نوجوانوں کا ذہنیت اور ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس مولوی کے جلسے میں جائیں گے یہ فلاں کو دھوئے گا، اس کے جلسے میں جائیں گے یہ فلاں کو دھوئے گا، اس کے جلسے میں جائیں گے فلاں کو دھوئے گا۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ میں خود کو دھوؤں گا یا نہیں دھوؤں گا، میں خود کسی بات پہ عمل کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ لے کر آئیں۔ جب آپ یہ لے کر آئیں گے نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر کوئی مخالفت کرے، موافقت کرے، مدح و ذم سب برابر ہو جائے گی، پھر کوئی نہیں مسئلہ۔ چھان پھٹک کے آپ نے ایک عقیدہ، نظریہ، ایک مذہب، مسلک، ایمان کی تعیین کر دی ہے، پھر اس پر کوئی مخالفت کرے یا موافقت کرے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ کسی کی ذات کی وجہ سے نہ اپنے عقیدے کو بدلیں، نہ کسی کی ذات کی وجہ سے اپنے عقیدے کو ہٹائیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ بعض اوقات ذہن ہوتا ہے نا، تو میں ذہن کو بدلتا ہوں۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ تھا پنجاب میں، وہاں لوگوں کا ذہن یہ تھا، میں نے چہرے پڑھ لیے ان کے، تو میں نے ان کو کہا میرے بھائیو آپ نے بھی قبر میں جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے،
اگر ہم ساری زندگی بیانات اس نیت سے کرتے رہیں اور آپ بیانات اس نیت سے سنتے رہیں کہ فلاں کے خلاف ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے لیے، اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کمایا؟ فرشتوں کو کیا جواب دیں گے ہم نے کیا کیا؟ عقیدہ رکھنا ہے، مذہب رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اسلام رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، کوئی اچھا کہے یا برا کہے، سمجھ گئے ہیں نا؟ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، دیکھو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ توجہ میری طرف رکھنا، یہ کیوں مانتے ہیں کہ ہندو اللہ کو ایک نہیں مانتے اس وجہ سے ہم مانتے ہیں اللہ کو؟ جی نہیں، ہندو مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہم حضور پاک کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس نیت سے کہ مرزائی نہیں مانتے، مرزائیوں کو جلانے کے لیے مانتے ہیں؟ جی نہیں، ہمارا مرزائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا قادیانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ آخری نبی ہیں، ہم مانتے۔ توجہ رکھنا، ہمارا نظریہ ہے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہے، اس دھرتی پہ سب سے افضل انسان ہے انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء۔ ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ چند رافضی ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے اس لیے ہم ابو بکر کو ماننا شروع کر دیں؟ جی نہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم ابو بکر کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے اسے الاتقى کہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں متعین کیا ہے، ہم قرآن کریم کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، قائد، لیڈر، رئیس اور مقتدا مانتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا تو ہم امام ابو حنیفہ کو مان لیں؟ جی نہیں، ہم ان کی وجہ سے نہیں مانتے بلکہ ہم نے شریعت کی میزان کی دلائل کی بنیاد پہ مانا ہے۔ ایسے عقیدہ حیات النبی ہے، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، عند القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں، اہل حق کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مذہب ہے، مسلک ہے۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ مماتی نہیں مانتا، ایک نہ 10 دفعہ نہ مانے، ہم اس لیے مانتے ہیں ہمیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بتاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیوں جب میں بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں یہ کسی کے لیے کر رہا ہے، لعنت ہے اس زندگی پر، لعنت ہے اس قول پر، لعنت ہے اس محنت پر جو کسی کے لیے کریں، اللہ کے لیے نہ کریں۔ کوئی فائدہ نہیں ہو زندگی کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بیان کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس عمل کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس محنت کا جو کسی کے دکھلاوے کے اوپر ہماری بدل جائے، کسی کے لیے نہ بدلے۔ جی نہیں، جو کرنا ہے الا للہ فی اللہ کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ میرے بیان میں اگر اس طرح کے کوئی عقیدے آئیں، کوئی نظریہ آئے، کوئی مذہب مسلک کی دلیل آئے تو آپ یہ نہ کہنا میں نے کسی کو جلانے کے لیے کہا ہے، یہ الزام میرے متھے نہ ڈالنا، بلکہ یوں کہنا کہ اس نے جو چیز حق سمجھی ہے کہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ جو بے نمازی ہیں ان کو جلانے کے لیے؟ تو سنی میں پڑھ دیتے ایسا وڈے مسلط روڑ ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے وہ جانے، اس کا خدا جانے، ہم تو چاہیں گے کہ سارے پڑھیں، لیکن کوئی نہ پڑھے تو میں اس کی وجہ سے تو نہیں پڑھ رہا نا، میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایسے ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بے روز جو ہیں وہ جلیں ہم سے؟ جی نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھو، جب عقیدہ، مذہب، مسلک بیان ہوتا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے، وہ رسول اور پیغمبر عطا فرمایا ہے جس کا مقام اور مرتبہ اس دھرتی میں کسی جیسا نہیں ہے، بلکہ کسی کا مقام و مرتبہ ہمارے نبی جیسا نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ایسے ہیں، ہمارے نبی پاک کو رب العزت نے مقام اور مرتبے وہ دیے ہیں، اس جیسا مرتبہ کہیں نہیں ہے۔ میں کچھ مرتبے رسول اللہ کے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم کھولیے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، اللہ رب العزت فرمائیں کسی کو رسول اللہ، یہ صرف ہمارے نبی کے لیے لفظ ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ پورے قرآن کو اٹھا لیں، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں کم و بیش، 28 پیغمبروں کا ذکر اس قرآن میں بائی نیم موجود ہے۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے رسول اللہ نہیں فرمایا، جو رسول اللہ کا لفظ فرمایا ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حالانکہ باقی انبیاء انبیاء ہیں، باقی نبی نبی ہیں، باقی رسول رسول اللہ ہیں،
لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ انہیں خود رسول اللہ فرمایا. انی رسول اللہ الیکم کا لفظ رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے. توجہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العزت نے یوں فرمایا. ایک دو موقعوں پر حضرت صالح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ کا لفظ ہے نا، وہ رسول اللہ کا لفظ بطور خطاب نہیں ہے، ان کی بات کو بطور حکایت نقل کیا گیا ہے. میرے دوستو، ہمارے نبی پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کا نام لے کر ڈائریکٹ مخاطب نہیں فرمایا. یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح پیغمبروں کا خطاب قرآن میں ملتا ہے. لفظ یا محمد یا رسول سے رسول اللہ کو خطاب نہیں ملتا، بلکہ رسول اللہ کا خطاب حضور پاک کی صفت، حضور کے عہدے، حضور پاک کے مرتبے سے ہوتا ہے. وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسول اللہ کا مرتبہ بتایا جاتا ہے، حیثیت بتائی جاتی. اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ مرتبہ ہے. پوری سورت محمد کے نام سے حضور پاک علیہ السلام کی سورت قرآن کریم میں موجود ہے. ہمارے نبی پاک کے مرتبوں میں یہ مرتبہ شامل ہے کہ اس قرآن کریم کو رب العزت نے 23 سال میں اللہ کے رسول پر اتارا ہے. 23 سال میں. میں پوچھنے لگا ہوں، یہ یکدم نہیں اتر سکتا تھا؟ یہ تو یکدم بھی اتر سکتا تھا. تورات شریف بظاہر اس سے تو صفوں میں زیادہ تھی، 300 تختیوں میں لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی اور اکٹھی اتاری گئی تھی. تو تورات شریف تو اکٹھی اتری ہے، قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اس کی وجہ بتانے کے لیے کہ جب تورات اتری تھی تو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے اعتکاف کے لیے بلایا گیا تھا. انجیل نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبد خانے میں عبادت کے لیے طلب کیا گیا تھا. زبور اتری تھی تو عبادت گاہ میں حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کو بلوایا گیا تھا. لیکن جب قرآن اترا ہے حضور کو بلوایا نہیں گیا، حضور جہاں جہاں ہیں وہاں جبرائیل کو بھیج کے قرآن اتارا گیا ہے. یہ ہمارے نبی پاک کا مرتبہ ہے. ہمارے نبی پاک کے لیے ایک ایک جگہ. اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں کتنی قسم پر ہیں؟ کتنی قسم ہے؟ عوام 2 قسم جانتی ہے، مکی اور مدنی. حالانکہ 10 قسمیں ہیں. النشر فی قراءات العشر اٹھائیں، 10 قسموں کی قرآن کریم کی صورتیں اور آیات ہیں. قرآن کریم کی بعض صورتیں لیلی ہیں، بعض نہاری ہیں، بعض سیفی ہیں، بعض شتائی ہیں، بعض ارضی ہیں، بعض سماوی ہیں، بعض فضائی ہیں، بعض یقظانی ہیں، بعض نومی ہیں، بعض مکی ہیں، بعض مدنی ہیں، اور بعض سفری ہیں اور بعض حضری ہیں. کیا مطلب؟ سیفی کا معنی گرمی میں اتری ہے، شتائی کا معنی سردیوں میں اتری ہے، سفری کا معنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ٹریول فرما رہے ہیں، سفر پہ وہیں اتری ہے. حضری کا معنی رسول اللہ مقام پر موجود ہے. لیلی کا معنی وہ رات میں آئی ہے. نہاری کا معنی وہ دن میں اتری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرضی کا معنی حضور زمین پہ ہیں. فضائی کا معنی رسول اللہ زمین اور آسمان کے درمیان معراج کے سفر پہ ہیں. اور سماوی کا معنی جیسے آمن الرسول کی آیت یہ آسمان پہ اتری ہے. اور مکی کا معنی ہجرت سے پہلے اور مدنی کا معنی ہجرت کے بعد اتری. یہ 10 قسمیں بتا رہی ہیں. ہمارے نبی کو یہ نہیں ہے کہ ابھی رات ہے نا، دن میں جب نبی عبادت کے لیے آئیں گے نا مسجد حرام میں پھر قرآن دینا. جی نہیں، رات ہے تو جبرائیل رات کو پہنچا دے. دن ہے تو تہجد کا انتظار نہ کر، دن میں پہنچا دے. جبرائیل وہ زمین پر ہے تو زمین پہ دے دے. فضا میں ہے تو انا اعطیناک کل کوثر فضا میں اتار دے. اور اگر وہ آسمان پہ ہے تو آمن الرسول اتار دے. جبرائیل اگر وہ سردی میں ہے تو گرمی کا انتظار نہ کرنا، اور اگر گرمی میں ہے تو سردی کا انتظار نہ کرنا. جس جگہ حضور ہے اس جگہ تو نے جانا ہے. باقیوں کو بلوایا گیا، یہاں رسول اللہ کے لیے جبرائیل کو بھیجا گیا. یہ ہمارے نبی پاک کا مرتبہ ہے. ایک مرتبہ میں مزید بھی کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ مختلف وقتوں میں اترا
تو اس میں رسول اللہ کی امت کی شان بھی واضح ہوئی. کیا شان؟ امت کا سب سے افضل اور بہترین طبقہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا ہے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت یہ اس امت کا سب سے افضل طبقہ ہے. ان کے طور پر کوئی سوال سامنے آیا تو وَيَسْأَلُونَكَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یوں کہہ کہ ان کا جواب قرآن نے ایک موقع پہ اتار دیا. مختلف سوالات ہوئے، مختلف جوابات اترتے گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم اتارا گیا تو یہ شان تھی کہ جو باقی نبیوں پر کلام اترا، جو باقی نبیوں پر کتابیں اتریں، جو باقی نبیوں پر اللہ کی باتیں اتریں، ان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ وہ ان کی امت نے کرنی ہے. امت کے علماء نے کرنی ہے، حفاظ نے کرنی ہے. اللہ نے اپنے ذمے ان کی حفاظت کا معاملہ نہیں لیا، لیکن قرآن کریم حفاظت کے لیے اللہ پاک نے خود اپنا ذمہ لیا ہے کہ اتارا میں نے ہے تو اس کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ مزید بھی بات موجود ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ وہ ہے جو پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ توجہ نہیں رکھتے آپ. کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ. میں سوال کرتا ہوں، ابھی حافظ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کے دل میں قرآن ہے. دل تو بہت چھوٹا ہے، پہاڑ تو بہت سخت ہے. دل تو بہت نرم ہے، پہاڑ تو چٹان ہے. یہ نرم دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیتا ہے؟ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا اگر اترا، لیکن پہاڑ پہ نہیں اترا. ہم نے دل میں لیا ہے. ہمارے دل کو نہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ حافظ قرآن کے دل کا دل ختم ہوتا ہے. وجہ اس میں بھی ہمارے پیغمبر کا مرتبہ ہے. وہ کیسے؟ قرآن ڈائریکٹ پہاڑ پہ آتا پہاڑ جل جاتا، بلکہ قرآن ڈائریکٹ پہاڑ پہ نہیں آیا. نزل علی قلب محمد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے گزار کے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کا جلالی کلام حضور کے جمالی سینے سے گزرا. اللہ کی گرم باتیں رسول اللہ کے نرم دل سے گزری ہیں تو آج ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے. ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا. اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور حضور کے دل اقدس کی قربانی ہے. اور رسول اللہ نے تمام تکلیف خود سہی ہے، خود برداشت کی ہے، ہم امت کے لیے نہیں رکھی. آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث پاک میں نہیں ہے؟ سیدہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول سواری پہ ہوتے، وہی اترتی، سواری بیٹھ جاتی. حضور علیہ السلام کے ماتھے مبارک پہ پسینے آ جاتے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول کی ران مبارک میری ران پر تھی اور وہی اتری، مجھے یوں لگتا میری ران ٹوٹ جائے گی، ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. وہی کے اترنے کا ایک بوجھ تھا. تبھی تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، قرآن کریم کی صورتیں اتری ہیں، ان صورتوں نے آپ کے نبی کو بوڑھا کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہیں ہے؟ یہ مرتبہ نہیں ہے ہمارے پاک پیغمبر کا؟ تو وہی مرتبہ ہے جو رسول اللہ نے اپنے سینے میں برداشت فرمایا ہے، اور ہمیں وہ قرآن دیا ہے کہ ہم پڑھیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. پڑھ کے پھونکے تو تکلیف سے آرام آ جاتا ہے، ورنہ اللہ کی بات مخلوق پڑھے سننا بھی دور کی بات ہے. اللہ کی بات کو مخلوق سنے بغیر نبی کے مخلوق مر جائے. اسی قرآن کریم میں واقعہ ہے. 70,000 امت تھی حضرت موسیٰ کی. وہ کہنے لگے ارین اللہ جہرا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں. فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں، اچھا نہیں دیکھ سکتے تو ان بندوں کو کوئی نہ کوئی لے تو جاؤ، یہ دیکھائیں گے. 70,000 نے 70 بندے نمائندے بنا کے دیے. حضرت موسیٰ لے کر کوہ طور پہ پہنچے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی نبی کا واسطہ ہٹا رہی تھی نا امت کہ نبی ہٹا دو ڈائریکٹ دیکھیں، ورنہ تو نبی دیکھتے اور نبی سنتا ہے. تو کہا جی نہیں ہم سنتے ہیں. اللہ پاک نے تجلی اتاری، ساری قوم جل گئی، ساری قوم. وخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اٹھے، کہا میرے مولا ان کو زندگی دے دے، نادان تھے. موسیٰ زندگی ان کی کیوں مانگتے ہو؟ کہ جنہوں نے انہیں نمائندہ بنا کے بھیجا تھا یہ ان کو جا کے کہیں گے کہ نبی کی طاقت ہے وہ رب کو دیکھے، نبی کی طاقت ہے وہ اس دنیا میں رب کی بات سنے. امت سنے گی تو بواسطہ نبی یہ گواہ تو ہوں گے اللہ انہیں زندگی دے دے. زندگی ملی اور واپس قوم کو کہا تم نہیں دیکھ سکتے. پتہ کیا چلا؟
नबी का वास्ता हटाएं, उम्मत खुदा की बात को न सुन सकती है न देख सकती है। हम नबी की बात सुनते भी हैं और अल्लाह की बात को देखते भी हैं, हमें तकलीफ नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है, हमें उसके वास्ते से कुरान मिला, उसके बगैर नहीं मिला। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान मुबारक है, ये मर्तबा है हमारे नबी का कि अल्लाह ने ऐसा कलाम हमें दिया है जो कलाम जलाली कलाम जमाली बन चुका है, गरम कलाम नरम बन चुका है। पहाड़ तो क्या, अब हाफिज कुरान के दिल को मजबूती आ जाती है। कहते नहीं है हाफिज और गैर हाफिज का फ़र्क ऐसे है जैसे दिन रात का फ़र्क हो। हाफिज नहीं है तो गैर हाफिज रात है। हाफिज होना चाहिए, अल्लाह हाफिज नहीं होना चाहिए। एक होता है हाफिज, एक होता है अल्लाह हाफिज। हाफिज का माना है जो पूछो वो बता दे, अल्लाह हाफिज का क्या माना है? हाँ सही कुरान हे पिया, हाँ हे पिया, न उसे अत्ता न पत्ता न सूरत न रकू न पाओ न पा सिपारा न आयत, कुछ भी नहीं पता। जब भी पूछे, एक हमारे दोस्त है, मैंने उससे आयत पूछी, उसने कहा मौलवी साहब आप ना पूछें, ईद के बाद पूछना। मैंने कहा ईद के बाद क्यों पूछूंगा, रमज़ान पढ़ सा तो याद थी वैसी, रमज़ान सुनाऊंगा तो मुझे रमज़ान में याद हो जाएगा। तो मैंने कहा रमज़ानी हाफिज नहीं चाहिए हमें, ज़मानी हाफिज चाहिए, पूरे ज़माने में याद हो। तो हाफिज होना चाहिए, अल्लाह हाफिज नहीं होना चाहिए। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, बाज़ लोग हाफिज होते हैं, बाज़ अल्लाह हाफिज होते हैं, तो इसलिए हाफिज बनो। जो हाफिज बनते हैं अल्लाह पाक उसे मकाम अता फरमाते। तो ये भी हमारे नबी की शान है कि हमें कुरान करीम पढ़ा और सुना जा रहा है, वरना ये कुरान करीम का लफ्ज़ पढ़ते हम, अगर हुजूर के दिल से न गुजरता हम जल जाते जैसे कौम मूसा जल गई थी। हम नहीं जलते, वजह रसूलुल्लाह की शान है। आज कुरान पढ़ो और दम फूक दो, बंदे की तकलीफ दूर हो जाती है। ऐसे है या नहीं है? इमाम अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़ी इमाम और शख्सियत गुजरे हैं मेडिकल के, और इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी फ़लसफ़े के बहुत बड़े इमाम गुजरे और अकीदे के। इनका एक ही दौर बनता है, बादशाह वक़्त के पास वो अंग्रेज़ी इलाज करते और ये दीनी इलाज करते। बादशाह बीमार हुआ, डॉक्टरों ने ज़ोर लगाया, उस ज़माने का जो इलाज था किया, बादशाह ठीक होने का नाम ही न ले। तो उन्होंने कहा जी क्या मौलवी साहब को सड्डो कोई दम रखा हो। मौलवी को बुलाया गया, अब आप इलाज करें। तो इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह को बुलाया गया, ये आए शाही सवारी पे बड़े प्रोटोकॉल के साथ। वैसे मौलवियों को प्रोटोकॉल बड़े बड़ों को हज़म नहीं होता, ठीक है ना। ये एक प्रोटोकॉल पे आए ना, तो वो डॉक्टर जो हजरात बैठे थे आज तक इलाज करके और वो ठीक नहीं हुआ था, उनको बहुत अजीब लगा कि मुल्ला जी आकर क्या कर लेगा, हमने इतनी दवाइयाँ दी ठीक नहीं होती। असल में मौलवी की प्रोटोकॉल की जो है ना क्या कहते हैं वो बात थी कि वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं यकीन माने बाज़ औक़ात बहुत हैरान होता हूँ, उलमा पर लोग बोलते हैं, आप कहीं बात करें ना उलमा पर लोग बोलेंगे, अगर ये बंदा उलमा पर भौंकने वाला तौबा नहीं करेगा ना, रब इसकी नस्लों को दीन के इल्म से महरूम कर देगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये पैगम्बर के वारिस है उलमा, और नबी के वारिस पे बोलने वाला नबी के गज़ब से और खुदा के गज़ब से नहीं बच सकता। एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा आप मौलवी बहुत सादा बनते हैं, फ़लाँ है फ़लाँ है मौली। मैंने कहा सुनो, बच्चा पैदा होता है, अज़ान कान में मौलवी देते हैं, वरना अवाम तो अज़ान और तकबीर का फ़र्क ही नहीं जानते। और बच्चा बड़ा होता है तो निकाह मौलवी पढ़ाता है, और ये दुनिया से चला जाए तो जनाजा मौलवी पढ़ाते हैं। उलमा पर बोलते हैं, पता नहीं किस मुँह से लोग उलमा के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। एक बंदा कहने लगा मौलवी खाते बहुत हैं। मैं लफ्ज़ पे बहुत हैरान हूँ। लफ्ज़ बोलते हैं टुकरेले हैं मौलवी, टुकरेले का माना रोटी खाते हैं, तो पता नहीं बाकी लोग शायद घास खाते होंगे, वो टुकरेले नहीं है। भाई मौली टुकरेले बाकी शोदे घा खांदन बरसीन खांदन, ठीक है। फिर रोटी आप खाते हैं, आप टुकरेले क्यों नहीं है? जी मौलवी ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कहा जी आपके घर का थोड़ी खाते हैं। कभी किसी जगह आपने देखा हो मौलवी डाका मारते हो पकड़ा गया हो, आप ही लेकर आते हैं मौलवी साहब खा लो। तो जब आप लाते हैं तो फिर अच्छा किसी को कौन अपने बच्चे को आलिम बना ले, तो पता है हमें क्या कहते हैं, खांसी कितों कहां से खाएगा। तो जब तुम्हारा अकीदा है कि मौलवी ज्यादा खाते हैं, फिर तो बच्चों को मौलवी बनाओ ज्यादा खाएंगे। फिर हमें ये क्यों कहते हो खाएगा कहां से, फिर क्यों कहते हो? या तो खाएगा कहां वाली लाजक छोड़ दो, या मौलवी ज्यादा खाते हैं वाली लाजक छोड़ दो। इनमें से एक माननी पड़ेगी, दो नहीं चल सकते। एक शख्स मुझे कहने लगा मौलवी हलवा खाते हैं। मैंने कहा किसी हलवे की दुकान पे चले जाते हैं और उनसे एक हफ्ते का डेटा और रिकॉर्ड लेते हैं कि आपके पास दाढ़ी वाले ज़्यादा हलवा खाने आए हैं या बगैर दाढ़ी वाले, हिसाब लाओ चले खा।
آپ حساب لگوا لیں. تو کہتے ہیں دنیا دار بھی کھاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر خالی مولویوں پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ سب کو نصیب کرے. میں کسی کے خلاف بات, لیکن علماء کے خلاف بات تو نہ کر. آج ہمیں مولوی چاہیے لیکن اپنے مزاج کا. یہ تبلیغی ہے, مجھے نہیں چاہیے, سروزے پہ لے جائے گا. یہ مجاہد ہے, مجھے نہیں چاہیے, یہ دہشت گرد ہے. یہ سیاسی ہے, مجھے نہیں چاہیے, اس نے سیاست کرنی ہے. یہ نہیں چاہیے. بھائی تمہیں تمہاری مرضی کا مولوی چاہیے تو پھر اپنی مرضی کا ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لو, اپنی مرضی کے انجینئر بھی ڈھونڈ لو, اپنی مرضی کا ڈرائیور بھی ڈھونڈ لو, اپنی مرضی کا پائلٹ بھی ڈھونڈ لو. وہاں مرضی نہیں ہے, اہل فن کی بات مانتے ہیں, تو یہاں مرضی کیوں ہے, یہاں کیوں نہیں مانتے؟ بہت عجیب بات ہے. اللہ کے نبی کا وارث ہے عالم. روایات کے مطابق اگر عالم بے عمل بھی ہو نا تو عوام کو نہیں چاہیے اس پر اعتراض کرے, کیونکہ درخت اگر پھل نہیں دے گا تو سایہ تو پھر بھی دے گا نا, سایہ دار تو پھر بھی ہوتا ہے. عالم کے خلاف جب دینی علوم ہو, کچھ چھوٹے موٹے غلطی ہوں تو رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. غالباً امام یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ کی بات ہے, یا اللہ کمی پیشی معاف فرمائے, کسی اور بزرگ کی بات ہے. وہ احادیث کے حافظ تھے لیکن چھوٹی موٹی کچھ گناہ اور غلطیاں ہو جاتی. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ایک شاگرد بہت نیک آدمی تھے, اللہ والے تھے, صالح تھے. انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں نے استاد محترم کامیاب ہو گئے, ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہے. تو ان کے دل میں تھی کہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہمارے استاد کی ہیں, اس پر کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوئی ہوگی. تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا, استاد جی کیسا گزرا, کیسی گزر گئی؟ وہ کہنے لگے, بیٹا جب میں قبر میں گیا نا تو فرشتے آ گئے اور معاملہ میرے ساتھ وہی ہونے لگا کہ اب تو میری کوئی سزا کی ترتیب نہ ہو. تو میں نے ان فرشتوں کا, ٹھہرو ایک بات سنو, حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر, کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا حافظ کہتے ہیں. میں نے پیغمبر کی باتیں حفظ کی ہیں, اس پر عمل بھی کیا. کوئی چھوٹی غلطیوں کے اوپر تم ایسے کرتے ہو تو مجھے میرے استاد نے ایک حدیث سنائی ہے, میں تمہیں سناتا ہوں. اس کا نام عبد الرزاق ہے, اس کے استاد کا نام معمر ہے. پوری تفصیل دی, فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. ان نے حضرت عائشہ سے اور ان نے اللہ کے رسول سے سنی. من شیب فی الاسلام, جو اسلام میں اپنی داڑھی کو سفید کر لے, یعنی بزرگ ہو جائے. رب العزت فرماتے ہیں مجھے اسے عذاب دینے میں حیا آتا ہے. تو کہا حضور علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اور تم مجھے تکلیف دینے آ رہے ہو؟ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ فرشتوں اسے چھوڑ دو, یہ میرے محبوب کی باتوں کا حافظ ہے, یہ میرے محبوب کے علوم کا وارث ہے, عالم ہے. واقعی معمر نے سچ کہا, عبد الرزاق نے سچ کہا, ان واسطوں کے راویوں نے سچ کہا, عائشہ نے سچ کہا, رسول اللہ نے سچ فرمایا, اور میں سچوں میں سچا ہوں, میں اپنی بات پر قائم ہوں. کیا چھوٹی موٹی بات پر اعتراض کر کے علماء کے خلاف. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, یقین مانے لوگ علماء کے خلاف. اس دن ایک عالم کے بارے میں ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا, میں تو اسے عالم نہیں سمجھتا. میں نے کہا کیوں؟ چلو میں نام لے کر بتا دیتا ہوں. قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے, ہم تو اسے عالم نہیں سمجھتے, سارا دن اسمبلی میں بیٹھے, اس کا کیا کام ہے, کون سے اس نے دین نافذ کر دیا آج تک؟ میں نے کہا باقی عالم اس دنیا میں ہیں؟ کہتے جی. میں نے کہا انہوں نے کون سا ملک میں اسلام نافذ کیا؟ جنہیں تم مانتے ہو ان میں سے کوئی ایک مولوی ہے جس نے اسلام ملک میں نافذ کیا ہو؟ ملک میں نہیں کیا تو دین پہ عمل تو کرتا ہے. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کون سا دین پہ عمل نہیں کیا بتا. خانقاہ اس بندے کی ہے, مدرسہ اس بندے کا ہے, اس کی اولاد دیندار ہے, صوم و صلات کی پابند ہے, اولاد عالمات ہیں, لوگوں سیاستدانوں کی بیویوں بیٹیوں اور پوتیوں تک لوگ جانتے ہیں, اس کی بیوی اور بچوں کو آج تک کوئی نہیں جانتا. 6 لاکھ علماء کا امام ہے, بتا اس نے کون سے دین کو ٹھکرایا؟ میں نے کہا تجھے عالم چاہیے اپنی مرضی کا, باقی باتیں کرنا تمہاری ذمہ داری. کیا نہیں اس نے کون سا دین نافذ کیا؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کو آپ نے بنایا کب وزیر اعظم ہے؟ 4 MNA دے کر اسے اسمبلی میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو اس نے کون سا دین نافذ کیا ہے؟ اور جنگل کاٹنے کے لیے چاقو نہیں چاہیے, بڑے بڑے آلات چاہیے. کفر کا راستہ روک کے اسلام کے نفاذ کے لیے اسی پوری طاقت دو نا, جتنی طاقت 4 بندوں کی تم دیتے ہو. سلام ہے اس مولوی کو, وہ کفر کا راستہ تو روک لیتا ہے نا یار, اس نے راستہ روکا تو ہے نا. آج تک اسلامی شکیں موجود ہیں آئین میں, اس کی وجہ یہی علماء جو اسمبلی میں بیٹھے. اور مولانا میں ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں, ہمارے نوجوان اکثر یہ جملہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے تو دین کے درد سے ہیں, لیکن ان کے سینے میں دین کا علم نہیں ہوتا اور وہ غلطی کر جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں ہم عالم کی قدر کرتے ہیں لیکن سیاسی عالم کی قدر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کوئی فضول چیز ہے. جب مولوی بنتا ہے نا تو مولوی کے سر پہ پگڑی آتی ہے جسے کہتے ہیں دستار فضیلت. یہ مولوی صاحب نے پہنی ہوئی ہے تو میرے خیال میں خل مدارس سے ان کی فراغت ہے. دیکھیں نا وہاں کے مدارس والے اس طرح کی پگڑیاں پہناتے ہیں. تو یہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کے سر پہ پگڑی سجی ہے. جب تک عالم صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب نہ پڑھے وہ عالم بنتا ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث پاک صحیح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. لوگوں انبیاء کرام انبیاء بھی ہوتے اور سیاست دان بھی ہوتے تھے. جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی بھی آتا اور سیاست دان بھی ہوتا. اور میں سب سے آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, میرے خلفاء ہوں گے. اور جامع ترمذی میں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب عالم نبی کا وارث ہے ہر چیز میں نا, مصلی نبی کی وراثت میں عالم کو ملا, ممبر نبی کی وراثت میں عالم کو ملا, نکاح جمعہ عید کا خطبہ نبی کی وراثت میں عالم کو ملا, نکاح طلاق غمی خوشی کے فتوے دینا نبی کی وراثت میں عالم کو ملا. تو سیاست بھی نبی کی وراثت میں عالم کو ملی ہے. ہم بڑے حیران ہیں, مصلی کے لیے تو داڑھی والا ڈھونڈتے ہیں, ممبر کے لیے تو دیندار عالم ڈھونڈتے ہیں, نکاح طلاق جنازہ غمی خوشی کے لیے تو علماء ڈھونڈتے ہیں, سیاست کے لیے کسی وڈیرے جاگیردار اور دنیا دار کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کی وراثت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے, اس کا نبی کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار یہ سیاست بھی تو نبی کی وراثت ہے. یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. ایک بندہ کہنے لگا آج کل سیاست فضول ہو گئی ہے. میں نے کہا اگر کوئی ایسے کہہ دے آج کل امامت فضول ہو گئی ہے تو کسی داڑھی منڈے کو امام بناؤ گے اپنی مسجد کا, خطیب رکھ لو گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر نہیں, حضور پاک کے دور کو 14 سال گزر گئے ہیں اسی لیے سیاست فضول ہو گئی ہے. میں نے کہا پھر امامت اور خطابت بھی فضول ہو گئی ہے, 14 سال گزر گئے. تو اگر وہ محفوظ ہے تو یہ بھی محفوظ ہے. وہ خدا کے بندے سیاست دین کا جزو ہے, سیاست شریعت کا حصہ ہے, سیاست اسلام کا پارٹ اور حصہ ہے. آپ کیسے کہتے ہیں یہ نہیں ہے؟ اور جس بندے نے اس میدان کو سنبھالا ہے وہ تو رسول اللہ کی وراثت میں سنبھالا ہے. تو کہتا ہے میں سارے مولویوں کو مانتا ہوں, سیاسیوں کو نہیں مانتا. اور تبلیغ کا مولوی تبلیغ سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے, اور یقیناً ہے. جہاد کا مولوی صحیح جہاد سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. تدریس کا مولوی درس سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. تزکیہ کا مولوی خانقاہ میں دلوں کو اللہ اللہ کرنا سکھانا اگر سنبھالے ہوئے تو حضور کا وارث ہے. سیاست جس عالم نے سنبھالی ہے وہ حضور کا وارث کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ رسول اللہ کا وارث نہیں ہے؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, رمک کے مسلمانوں, دل کی تختی پر غور سے یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم مولویوں کو مانتے ہیں سیاسی مولویوں کو نہیں, یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا, اس دھرتی پر کس نے کہا تھا؟ آپ جانتے ہیں, قادیانیوں نے کہا تھا. کیوں کہ جب قادیانیوں نے ملک میں ختم نبوت کا انکار کیا اور مرزے کو جھوٹا نبی مانا, جھوٹے کو نبی مانا, اور کلمے کی دعوت دے کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے, نعوذ باللہ. انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا نبی مرزا ہے, اس پر فرشتہ اترتا ہے جس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے, اس پر سنسکرت زبان میں آیات اترتی ہیں. اور قادیانیوں نے اپنا مذہب بنایا اور حضور پاک کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی. تو عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, یہ میدان میں آئے, 10,000 آدمی شبہ ہوا لیکن ملک میں قانون نہ بنا سن 53 کی تاریخ میں. لیکن جب سن 1974 آیا اس وقت اس ملک پر اللہ کی ایک رحمت تھی. ایک سیاسی عالم اسمبلی کا ممبر تھا جسے دنیا مولانا مفتی محمود کے نام سے یاد کرتی ہے رحمہ اللہ. یہ اسمبلی میں تھا, سیاسی بھی تھا, مدرس بھی تھا. اس نے قومی اسمبلی میں اعلان کیا. اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اس کا بہت بڑا ختم نبوت میں ہاتھ ہے. ان کی موجودگی میں کہا, کہ آج ہم حضور پاک کا نام لے کر حلف لیتے ہیں
ہم حضور پاک کا نام لے کر خود کو مسلمان کہتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پہ حملہ ہے. ہماری اسمبلی کس لیے؟ ہم کس چیز پہ MLA بن کے بیٹھے ہیں؟ آپ اس چیز کا فیصلہ کرو. تو اسمبلی چاہتی تو یک طرفہ فیصلہ کر سکتی, تو نے یک طرفہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی قادیانیوں کو بلواؤ. قادیانی اپنے خلیفہ سمیت آیا, اپنے بڑے سمیت آیا, نائب نبی سمیت آیا, اور 13 دن وہ اسمبلی میں موجود رہے. 13 دن انہیں بہت سا ٹائم ملا. اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو, دلیلیں لاؤ, ثبوت لاؤ, ایویڈنس لاؤ کہ تم مسلمان ہو اور تم حضور کے ختم نبوت کے منکر نہیں ہو, حضور پاک کی شریعت کے انکاری نہیں ہو. دلیلیں لاؤ. 13 دن تک بحث چلی. ادھر سے مولانا مفتی محمود مسلمانوں کے قائد تھے, باقی علماء سمیت تمام مکتبہ فقہ فکر جتنے اہل سنت والجماعت اسلام کے وہ سارے موجود تھے, اور ادھر سے قادیانیت تھی. 13 دن بحث ہونے کے بعد کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا. یہ اسلام کو تو اللہ نے ضرور جتوایا, سبب یہ سیاسی عالم بنا ہے, یہ سیاسی شخصیت بنی ہے. اور مولانا مفتی محمود نے مرزے کو کافر اقلیت قرار دلوایا اور ملک میں قانون بنوایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا, وہ کلمے کا اعلان کے اوپر دعوت نہیں دے سکتا, وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, وہ کافر اقلیت قرار آ گئے. 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے, آج امن ہے پاکستان میں, تمہیں کوئی قادیانی دعوت دیتے نہیں ملے گا, کوئی مرزائی حضور کی ختم نبوت کے انکار کو اعلانیہ آتے ہوئے نہیں ملے گا. وہ چوٹ کس نے ماری تھی؟ سیاسی عالم مفتی محمود نے ماری تھی. تو جب قادیانیوں نے وہاں چوٹیں کھائیں اور ماں باپ کی توبہ نکال کے انگلینڈ دفع ہوئے, جب مرزا طاہر اور مرزا ناصر وہاں پہنچے, انہوں نے پروپیگنڈے کے طور پہ سوچا کہ اب مقابلہ تو مسلمانوں کا ہم یوں نہیں کر سکتے, قانون بن گیا ہے, آئین میں ترمیم ہو چکی ہے, اب مسلمانوں کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول, انہیں لڑاؤ اور اپنی کام کی تقویت دو. انہوں نے یہ شوشے پھیلانا شروع کر دیے. مدرس عالم تو عالم ہے, تبلیغی عالم تو عالم ہے, خانقاہی عالم تو عالم ہے, امام اور خطیب تو عالم ہے, لیکن سیاسی عالم نہیں ہے, ان کو نہ مانو. یہ جملہ قادیانیوں نے معروف کرایا. سن 74, آج سے 50 سال پہلے یہ کام شروع ہوئے, اور چلتے چلتے آج ہمارے مسلمان نوجوان یہ جملہ کہہ دیتے ہیں, ہم عالم تو مانتے ہیں, سیاسی عالم نہیں مانتے. ان کے دل میں دین کا درد تو ہے, لیکن دین کا علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے یہ جملہ قادیانیوں کا ہے. اور آج ہم کہہ رہے ہوتے, ہم انٹرنیٹ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل سے, پیسے ہمارے, پیکج ہمارا, وقت ہمارا, آئی ڈی ہماری, موبائل ہمارا, ہاتھ ہمارا, اور ہم قادیانیوں کی باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے. میرے دوستو کچھ تو سمجھے, ہم علماء نے یہ کام کیا ہے, اور جو کام سیاسی عالم نے کیا ہے نا, مرزے دی منجھی اسے ٹھوکی ہے. جی ہاں, حقیقت میں مرزے کی منجھی انہوں نے ٹھوکی ہے نا, اسی لیے اس کو عالم تو چاہیے. سیاسی عالم سے قادیانی ڈرتا ہے. اور سلام ہے ہماری قیادت علماء کرام کو, لندن میں بیٹھ کے یہ اس بے ایمان نے, مرزے کا جو موجودہ جانشین ہے, بے ایمان کیا نام ہے اس کا, مسرور, یہ وہاں سے بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہے نا, ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو, مولوی بھی موجود ہے, اور جب تک رسول اللہ کا کوئی غلام بھی زندہ ہے تمہاری دال پھر بھی نہیں گلے گی. تو یہ تو سیاسی علماء نے کیا, اور ہم اپنے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ سیاسی علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے کچھ سمجھ کے بات کیا کرو. عالم عالم ہے, وہ نبی کا وارث ہے, وہ تبلیغ میں جائے, وہ جہاد میں جائے, وہ مدرسے میں جائے, وہ خانقاہ میں بیٹھے یا وہ اسمبلی میں بیٹھے, وہ نبی کا وارث ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو تو فخر سے سر اٹھانا چاہیے, سر اٹھا کے, سینہ اٹھا کے چلنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ قیادت عطا فرمائی ہے علماء کی, وہ جرت مند غیرت مند ثبوت علماء دیوبند کے رب نے ہمیں عطا فرمائے, جو رہتی دنیا تک اپنی مثال چھوڑ کے گئے. آج بدترین مخالفت ہے علماء کی حکومت میں, اس کے باوجود بھی قائد ملت اسلامیہ پہ ایک ٹیڑھی کرپشن کی ثابت نہیں ہوئی, ایک ٹیڑھی.
اور جرت ہے تو یہ کر کے دکھا دیں. ان کو کل سمجھ آ جائے گا کہ علماء پہ ہاتھ اٹھانا کہتے کیسے ہیں, سمجھ آ جائے گا. تو یہ سب سے کم دلیل ہے. آج لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں, عوام پاگل نہیں ہے, عوام کو بدھو نہیں بنایا جائے گا. یہ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا, تو لوگ انہیں کہتے ہیں بھی اگر تمہاری باتوں میں وزن ہے نا, تم اتنے سچے اور ثبوت ہو, تو جاؤ اس مولوی کے خلاف عدالت, ای پیو کو گجا کو نا, اس کو کہے نا, اسے کوئی کہنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے علماء کے خلاف نہ بولا کریں, اپنی آخرت بھی دیکھیں, اپنی دنیا بھی دیکھیں. انہوں نے اس چھوٹی سی طاقت پہ جو 4 مہینے آپ دیتے ہیں, انہوں نے وہاں بند باندھا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر سکے. یہ حکومت موجودہ آئی نا, انہوں نے اپنا وزیر خزانہ کسے رکھا؟ عاطف قادیانیوں کو. یہ علماء کی محنت تھی, ان نے آواز اٹھائی اور ملک نے عوام میں آواز اٹھائی, یہ مجبور ہو گئے قادیانیوں کو واپس بھیجنے میں. ایسا نہیں ہے, آپ بے فکر رہیں, آپ کو محاذ میں اسلام کی صف اول میں یہی سیاسی علماء قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نہیں کرتے, نہ کریں نا سیاست, لیکن علماء کے خلاف بول کے اپنی عاقبت برباد بھی نہ کریں, اپنے قیادت پر اعتماد رکھیں. میں بات کر رہا تھا علماء کی, تو علماء کے خلاف بولنے کا خواہ مخواہ سے عوام کو شوق ہوتا ہے, ان کو پروٹوکول علماء کا برداشت نہیں ہوتا. وہی آ جائیں امام سعد الدین تفتازانی پہ, ذہن میں ہے نا, وہ آئے تھے دم رکھنے بادشاہ کو, تو چند ڈاکٹر جن نے علاج کیا تو پریشان ہو گئے کہ یار ہے مولوی بڑے طریقے پہ آ رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, چلو دیکھتے ہیں یہ کون سا علاج کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا نا رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس قرآن کی برکت. تو امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ آئے اور آ کر قرآن کریم کی آیات پڑھی, جیسے حدیث پاک میں ہے کہ سورۃ فاتحہ میں 99 بیماریوں کی شفا ہے. ان نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور بادشاہ پر پھونک دی اور کہا انشاءاللہ 1-2 دن میں اللہ پاک صحت عطا فرما دے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بادشاہ نے سلام علیکم کیا اور شاہی سواری پہ بیٹھا کے ان کو بھیجا, یہ حکم جاری کیا. یہ جانے لگے تو یہ حکیم اور اطباء یہ سامنے آ گئے. انہیں کہا جی ایک بات بتاؤ, ہم تو اس دانے پر بادشاہ کے ملم لگاتے رہے, مرہم پٹی کرتے رہے, دوائیں یہ آیوڈین پایوڈین جو اس زمانے کی تھی لگاتے رہے, وہ ٹھیک نہیں ہوا. تم نے تو کوئی مرہم بھی نہیں لگائی, کوئی پٹی بھی نہیں لگائی, کوئی دوائی بھی نہیں لگائی, اور ایسے 2 پھونک مارے اور آپ چلے گئے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی دوائی گولی کا چلا ہوتا ہے نا بھائی, آپ نے تو کچھ لگایا بھی نہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے کہا نا مولویوں کی عزت پجتی نہیں ہے عوام کو. تو امام سعد الدین تفتازانی بہت بڑے فلسفی تھے, انہوں نے جواب دیا اپنی بک بک بند کرو اور جا کر دفع ہو جاؤ. ان کو بڑا غصہ آیا, بھئی اچھا مولوی ہے, ہماری تو اس نے ٹکے کی بھی نہیں چھوڑی, ہم نے بڑے آرام سے بات کی اور یہ میں کہتا بک بک بند کرو, زبان بند کرو, جاؤ بکواس نہ کرو, یہ کوئی بات ہے؟ بھاگے بادشاہ کے پاس کہ روکے اس کو, اس نے ہماری انسلٹ اور توہین کی ہے. بادشاہ نے بڑی منت سے روکا, پوچھا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے پوچھا, آپ نے تو کوئی ملم بھی نہیں لگائی, مرہم نہیں لگائی, دوائی نہیں لگائی, کوئی پٹی نہیں کی, خالی 2 پھونکے مارے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ لگاتے تو سمجھ آتا, اور یہ ہمیں کہتے بک بک بند کرو. تو بادشاہ نے پوچھا مولانا ایسی بات ہے؟ تو امام سعد الدین نے فرمایا جی ایسی بات. تو انہوں نے کہا آپ نے جواب نہیں دینا تھا, نہ دیتے, خاموشی سے چلے جاتے, لیکن آپ نے ان کو کیوں کہا ہے بکواس نہ کرو, بک بک نہ کرو؟ یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. امام سعد الدین تفتازانی فرمانے لگے بادشاہ سلامت, میں نے سمجھا ہے آپ سمجھدار ہوں گے, آپ بھی میری بات نہیں سمجھے. انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا میں نے تو ان کو جواب دیا ہے. کہا کیا جواب دیا ہے؟ کہ جناب مان نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اللہ کی 2 باتیں پڑھ کے پھونک دی ہیں, اس میں کیسے ٹھیک ہوگا کوئی دوائی لگاتے؟ تو میں نے ان کو کہا بکواس بند کرو, میں نے اپنی بات پڑھ کے بولی ہے, یہ لال پیلے ہو گئے ہیں, میں نے کوئی تھپڑ تو نہیں مارا, میں نے کوئی ان کو گسانتے نہیں مارا, میں نے کوئی ان کے اوپر کوئی وار تو نہیں کیا. میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے, میرے الفاظ میں اتنی پاور ہے کہ یہ لال پیلے ہو گئے ہیں. اللہ کے الفاظ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ بیماری سے صحت عطا فرما دے. میں نے تو ان کو جواب دیا. تو میرے دوستو, قرآن کریم کے یہ صفت شفا ہمارے پیغمبر کے سینہ اقدس سے گزر کے آئی ہے. یہ ہمارے نبی پاک کا معجزہ ہے. اس معجزے سے تھوڑا آگے چلیں, احادیث میں آئیں تو ہمارے نبی پاک کے کئی رتبے سمجھ آتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی 80 پیڑھیاں اور خاندان ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دادا ہیں, جتنی دادیاں ہیں, جو سلسلہ نسب ہے, وہ سارے کا سارا محفوظ ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے, ساری محفوظ. اور ایک شان مزید بھی ہے
کہ ان سب والدین میں، سب داداؤں میں، سب دادیوں میں ہر جگہ نکاح ہے، کہیں زنا نہیں ہے. زنا نہیں ہے کہیں، ہر جگہ نکاح ہے. اس زمانے میں زنا کی ایک اور قسم ہوتی تھی. کسی لڑکی سے زنا کر لیتے تھے، وہ لوگ اسے داغدار سمجھتے، بعد میں نکاح کا پیغام دیتے تو شادی ہو جاتی. ہمارے پیغمبر کے والدین میں یہ سلسلہ بھی نہیں ہے، حضرت آدم تک ہر جگہ نکاح ہے. اور ایک مزید بات، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین میں جتنا حضرت آدم علیہ السلام تک معاملہ ہے، سب کے سب ہمارے نبی پاک کے یہاں وہ دو گواہوں کی موجودگی میں اور وقت کی جو شریعتیں گزری ہیں اس شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق نکاح ہے. کوئی بھاگنا بھگانا، کوئی لو میرج، کوئی ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داداؤں کو گنا ہے، حضرت معد بن عدنان تک. آگے حضور نے نہیں گنا تو ہم بھی نہیں گنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا فرمایا اتنا ہم مانتے ہیں. آگے فرمایا قد خطا نصابون، نصابون نے آگے نام کچھ اور نیچے کر دیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. جتنا پڑھا وہ میں آپ کو سنا دوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان علیہم السلام. یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام گنے. تو یہ ہمارے نبی پاک کا شجرہ طیبہ ہے، یہ شجرہ نسب ہے، یہ شجرہ پاکیزہ ہے. اس میں کسی جگہ آپ کو زنا نہیں ملے گا، نکاح ملے گا حضرت آدم علیہ السلام تک. اور ہمارے نبی پاک کی یہ شان ہے. سیرت حلبیہ میں حوالہ نوٹ کر لینا، سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں. حضرت عباس رسول اللہ کے چاچو ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں رسول اللہ کو ایمان لانے کے بعد مدینہ پاک میں ایک دن بیٹھے تھے، کہا آپ میرے بھتیجے بھی ہیں اور میرے نبی بھی ہیں، میں آپ کو آپ کی ایک بات سناؤں. کیا بات ہے؟ فرمایا میں آپ کو آپ کی بات سنا رہا ہوں کہ جب آپ اماں کے جھولے میں جھلائے جاتے تھے نا، آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھاتے تو وہ انگلی جس طرف جاتی چاند اتباع کر کے ویسے جاتا، یوں لگتا جیسے آپ چاند سے باتیں فرما رہے. امام برہان الدین حلبی کے الفاظ. میں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے یہ کہ کہاں کی بات ہے، کس جگہ کی ہے. تو یہ غالباً اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں واپس آئے تھے یہاں پر اماں کے پاس، اماں آمنہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ. ادھر رسول اللہ کا بچپن گزرے جو جھولے میں جھلائے جاتے تھے، تو وہاں کی بات ہے. ہو سکتا ہے چاچو وہاں ملنے گئے ہوں اور انہیں دیکھا ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگلی مبارک پہ یوں چلتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، عباس اپنے چاچو کو، کہا جی ہاں چچا، جب بھی مجھے رونے کی کیفیت پیدا ہوتی تو چاند مجھے بہلایا کرتا تھا. میرے خیال میں ابو جہل اینڈ کمپنی جو مکہ مکرمہ میں حضور کے مخالف تھے، یہ حضور پاک کی انکار کر کے نحوست میں اندھے ہو گئے تھے. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ تو جادوگر ہیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو حضور علیہ السلام نے جو انگلی اٹھائی تھی نا، تو اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا. قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. میرے خیال میں جاہل لوگ تھے یہ، ابو جہل اینڈ کمپنی نے پتہ نہیں تھا. انہیں پتہ ہوتا تو انہیں سمجھ آتا کہ چاند تو بچپن میں اس کے سایوں، اس کے اشاروں پہ چلتا ہے. یہ ہمارے نبی پاک کے مقاموں میں، مرتبوں میں اس چیز کو اور اس معجزے کو گنا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور پاک مختون پیدا ہوئے ہیں، کوئی خطرہ نہیں کرنا پڑا. یہ جو بچوں کی علائشیں ہوتی ہیں اور ناڑا کاٹو اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ ہمارے نبی پاک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب بچپنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا حضور کے نام میں بھی برکت ہے تو حضور کے کام میں بھی برکات ہے. وہ اونٹنی لاغر تھی نا، وہ تگڑی ہو گئی نا. اور آپ کو پتہ ہے اس اونٹنی پہ جو لاغر اونٹنی تھی تگڑی بنی تو اماں حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک کو بٹھا کر کتنا سفر کیا تھا. میں مکہ مکرمہ میں اس جگہ تک گیا ہوں، کلومیٹر گن کے گیا ہوں، ایک نہیں کئی بار گیا ہوں، اس وجہ سے کہ میں دیکھوں اماں حلیمہ سعدیہ حضور پاک کو مکہ مکرمہ سے لے کر طائف بنو سعد تک کیسے لے گئی تھی.
یہ 170 سے لے کر 200 کلومیٹر کے درمیان کا زمانہ ہے. مولانا ہارون میں خود گیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ جگہ. 170 سے 200 کلومیٹر کے درمیان جگہ ہے جو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بنو سعد تک کا سفر کیا تھا اس اونٹنی پر. سیل کبیر, سیل صغیر, اس جگہ کے راستے سے طائف ہدا کو چھوڑ کر آگے جاتے ہوئے بنو سعد آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر جو وہیں ہوا تھا پہلا, وہ درخت آج تک موجود تھا, ابھی اس درخت کو ہٹایا ہے اور وہ مکانات بھی موجود تھے. میرے پاس اس کی ویڈیوز پوری ترتیب کے ساتھ پروف موجود ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے. اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ کسی پانی کے پیالے میں یوں ہاتھ پڑ گیا تو کسی نے پی لیا تو وہ کوڑ کی بیماری والا صحت یاب ہوتا ہے. وہ دن اور پھر یہ دن لوگوں نے برتنیں اٹھا کے پانیوں کے ساتھ اماں حلیمہ کے گھر پہ لائن لگا لی کہ اس میں اس بچے کا ہاتھ ڈال لو, ہمارے بیمار صحت پا جائیں گے. بہت بڑی بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف بچپن سے ہے. حضرت اماں حلیمہ کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن حارث, یہ رسول اللہ کا رضائی بھائی ہے, جس نے دودھ پیا اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی اماں کا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے جس طرف سے دودھ پیتے تھے نا, چھاتی مبارک سے, اور جس طرف سے وہ بچہ پیتا تھا, کبھی بچے کی طرف کو منہ لگا کر اللہ کے رسول نے نہیں پیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی ہیں, سیدہ شیمہ بنت حلیمہ رضی اللہ عنہما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لوری دیا کرتی تھی. مشکات جلدوں میں وہ لوری موجود ہے, اللہم ابقنا فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوری موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلانے کی. تو ایک بار اللہ کے رسول نے انہیں دندی لگائی تھی, یوں جسے ہم چھوٹا چک کہتے ہیں, جیسے بچوں کی عموماً عادت ہے. یہ اس نے سنبھال کے رکھا تھا. جنگ حوازن میں جب بنو سعد کے بندے گرفتار ہوئے نا, تو حضور پاک کی بہن تھی, موجود تھی اس علاقے میں جہاں پر رسول اللہ نے غزوہ حوازن لڑا ہے. تو وہاں پر وہ خاتون آئی اور صحابہ کرام کو کہا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ, میں آپ کے نبی کی بہن ہوں. انہوں نے کہا بہن کیسی, آج تک تو ہم نے نہیں سنا. تو بلایا گیا, اللہ کے رسول کو بتایا. حضور علیہ السلام نے چادر بچھائی تھی ان کی, تو اس عورت نے یہ انگلی دکھا کر نشانی دی تھی کہ آپ نے یہاں ایسے فرمایا, تو وہ نشان آج تک موجود ہے. ان کا کلمہ بھی ثابت ہے, اسلام بھی ثابت ہے, صحابیہ بھی ثابت ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف بھی تو ہے نا. اور پھر ان کو تحفے طائف دے کے رخصتی بھی ثابت ہے. میرے دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا مرتبہ جو ایسا کیسے کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ملتا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بچپن گزارا ہے, لڑکپن گزارا ہے, جوانی گزاری ہے اور بے داغ گزاری ہے, کہ جب 40 سال کی عمر میں ٹھہر کے مکہ کے لوگوں کو چیلنج کر کے کہا تھا, حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا لقد لبثت فیکم عمرا, بتاؤ نا میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں, تم نے مجھے کیسا پایا. اپنی 40 سال کی زندگی کو یوں ایک پلیٹ میں رکھ کے کسی کو پیش کرنا, یہ دل گردے کی بات ہے کہ مجھے دکھاؤ نا, میری زندگی پر اعتراض کر کے دکھاؤ. اور ان لوگوں نے حضور کا دین نہ مانا, لیکن حضور کی ذات پہ اعتراض وہ بھی نہ کر سکے. جربنا کا غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا, کئی بار آزمایا ہے, آپ کو سچ ہی سچ پایا. یہ جو رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا نا, شاہت الوجوہ فرما کر اللہ کے رسول نے جو مٹھی خاک کی پھینکی تھی, اور یہ 100 بندے محاصرے والے تھے. حضرت علی کو بلا کے حضور نے اپنے بستر پہ سلایا اور حضرت ابوبکر کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے. یہ جو بندے آئے تھے نا قتل کرنے کے لیے, آپ کبھی ان کی صفات اٹھا کر دیکھیں گے کون تھے. یہ وہ تھے جن کے باپ داداؤں اور ماں اور دادیوں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے اسی گھر میں امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی. میں نے اپنی پوری سیرت کی کتابوں میں اور شریعت کی کتابوں میں ان امانتوں کا وزن ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, مجھے نہیں ملا کہ وہ سونا اور چاندی کتنے وزن کا تھا. ہمارے استاد تھے, اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے, حضرت عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ڈی اے خان کے. انہوں نے ایک جج سے پوچھا تھا کہ آپ نے برٹش لا پڑھا ہے, آپ نے ہمارے پیغمبر پر جو تحقیق کی ہے, آپ نے کیا دیکھا ہے کہ رسول اللہ کی امانتوں کا وزن کیا تھا جو ان نے حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. تو اس نے کہا ہمارے علم کے مطابق جو ہم نے انگریزی تعلیم پڑھی ہے,
کوئی 26.5 من کے لگ بھگ سونا اور چاندی تھا. 26.5 من 26.5 تولے نہ پہ آدھا. اور رسول اللہ نے جس جماعت کو تیار کیا ہے نا، اس جماعت کی دیانت اور امانت دیکھیں. سیدنا علی المرتضیٰ جو کی روٹی کھا کر ان امانتوں کا پہرے دار بنا ہوئے اور ایک رتی بھی ان سے نہیں اٹھاتا. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر کیسا کرم ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ. اور جب اعلان نبوت ہوا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اس کی شرح دیکھیں نا، سب کچھ کر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں مضبوط رہے اور دین کی دعوت چھوڑنے سے نہ ہٹے تو انہیں لالچ دیا، لڑکی کا، دولت کا اور سلطنت و حکومت کا. سیرت ابن شام میں حضرت ابو طالب کے پاس آئے، رسول اللہ کے شفیق چچا ہیں. انہیں آ کر کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو جا کر یہ کہہ دیں لڑکی چاہیے تو خوبصورت دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے تو دولت دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت چاہیے تو سلطنت دینے پہ تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ. یہ سورج چاند اتار کے میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دینا، میں انہیں چھوڑ دوں گا، دعوت دین نہیں چھوڑوں گا. یہ بات میں اس بنیاد اور دلیل پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہ ہوں کہ ہم عقیدہ رکھیں اللہ کے لیے، نظریہ رکھیں اللہ کے لیے. کسی کے دکھانے، بتانے، سمجھانے، سنانے پہ عقیدے نہیں بدلا کرتے، مذہب نہیں بدلا کرتے، دلیلیں نہیں بدلا کرتی، وہ وہی رہتی. میں نے شروع میں اس لیے آپ کو کہا ہے کہ ہم عقیدہ جو رکھتے ہیں نا، وہ کسی کی وجہ سے نہیں رکھتے، اللہ کی وجہ سے رکھتے ہیں. نہ کسی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، نہ کسی کی وجہ سے رکھتے ہیں، وہ اللہ کا معاملہ. ہم کسی کو نیچا اونچا دکھانے کے لیے بات نہیں کرتے. ہمارے نبی پاک کا یہ مقام اور مرتبہ. حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام اور مرتبے ظاہر ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ انگنت ہیں. ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے انگلی مبارک سے پانی کا جاری ہونا. میں مانتا ہوں آب زمزم بہت افضل پانی ہے، لیکن اس آب زمزم سے بھی افضل وہ پانی ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا. ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا نا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پانی نہ اپنے پاس ہے، نہ جانوروں کو پلانے کا ہے، نہ آٹا گوندنے کا ہے. کہ جلاؤ اپنے مشکیزے. وہ لائے اور ایک برتن میں ڈالا، 2 2 4 4 5 5 10 10 قطرے کر کے، اور اس برتن میں اللہ کے رسول نے انگلی مبارک رکھی تو فوارے پھوٹ پڑے نا پانی کے. وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. ایسا تو نہیں تھا نا. تو یہ سب سے افضل اس دھرتی کا پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے ایسے ہیں، میں نے کہا اس جیسے کہیں نہیں ملتے، اس جیسا مرتبہ کہیں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اگر دریا 2 ٹکڑے کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے چاند 2 ٹکڑے کیا. دریا زمین پہ تھا، چاند آسمان پہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر مردے زندہ ہو جاتے تھے نا، اٹھ جاتے تھے. تو مردے کو زندہ کرنا کمال ہے. تو ہمارے نبی پاک کی وجہ سے ابو جہل کے ہاتھ کے کنکر زندہ ہو گئے تھے اور کلمہ پڑھنے لگے تھے. یہ اس سے بڑھ کے کمال ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں مصر کی لڑکیوں نے کاٹ لیے تھے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ نے تو گردنیں کٹوا دی تھی. سعد ابن ربی نے پانی نہیں لیا تھا کہ میرے چاچو ہیں زخمی ہیں انہیں دے دے. اس نے کہا جی 7 والے کو دے دے. یہ تیسرے کے پاس جنگ احد کے بعد پانی لے کر گیا تو وہ شہید ہو گیا. دوسرے کے پاس ہے تو یہ شہید ہے، پہلے کے پاس ہے تو یہ شہید ہے. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے، رضی اللہ عنہ بنا ہے، صحابی بنا ہے. جب شہید ہوا ہے تو خون میں لت پت ہے یرموک کی جنگ میں، اور کہتا ہے امیر المومنین عمر کو میرے سلام دینا اور انہیں کہنا اسلام پہلے تو لایا تھا، جنت پہلے ہم پہنچ گئے. ایسے گردنیں انہوں نے نہیں کٹوائی تھی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبے، جو درجے اللہ نے دیے ہیں جیسے کسی کو نہیں ملے اور کہیں بھی نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہمارے نبی پاک جب سوتے تھے تو حضور پاک کا دل جاگتا تھا. حضور کا دل نیند میں کبھی نہیں سویا. ایک موقع پہ تو اللہ کے رسول نے وضو تازہ نہیں فرمایا اور نماز پڑھا دی. صحیح بخاری جلد اول میں موجود ہے کتاب الصلاۃ میں. حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کی چھٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے وضو تازہ نہیں فرمایا اور صبح نماز پڑھا دی.
فرمایا بلال نہ وضو کی چھٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، میں نبی ہوں، نبی کے لیے قانون ہے نیند میں اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، نبی کے دل جاگنے کی وجہ سے نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمارے نبی پاک کا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، مشکات شریف کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آئے پاؤں کی طرف، دو فرشتے آئے سر مبارک کی طرف، ان نے کچھ باتیں کی، رسول اللہ اٹھے اور صحابہ کو بتایا بھی ایسا ہوا۔ کہا اچھا دو فرشتے آئے؟ کہا جی میں نے ان کو دیکھا، ان کی باتیں سنی۔ کہا باتیں کیا تھی؟ کہا ایک کہہ رہا تھا یہ سوئے ہوئے ہیں، ایک طبقہ دونوں فرشتوں کا، اور دوسرے دو فرشتے کہہ رہے تھے نہیں یہ جاگ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ان میں سچا کون ہے؟ کہا دونوں سچے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس کی نظر میرے آنکھ پر تھی وہ کہہ رہے تھے سو رہے ہیں، اور جس کی نظر میرے دل پہ تھی وہ کہہ رہے تھے جاگ رہے ہیں۔ تو نیند کیا چیز ہے؟ چھوٹی بہن ہے اور موت بڑی بہن ہے۔ جب چھوٹی بہن کو اختیار نہیں ہے وہ نبی کی ذات پہ آ جائے تو بڑی بہن کو کس معاملے پہ اختیار ہے کہ نبی کے دل پہ آ جائے؟ امام حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر نے اعلان فرمایا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں قبر کے لحاظ سے، جیسے بخاری جلد نمبر 1 کے صفحہ 517 پہ حاشیہ ہے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا تھا جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں نے قتل کر دوں گا، تلوار اٹھا لی۔ عمر فاروق کے سامنے تو کئی بندے روز فوت ہوتے تھے، ان کے لیے انکار تو نہیں کیا، حضور پہ کیوں انکار کیا؟ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وجہ یہ ہے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر کی نظر حضور کی دل پر تھی کہ پیغمبر کا دل اقدس کی حیات حاصل ہے، اور حضرت ابو بکر کی نظر حضور کے دل پر بھی تھی اور جسم پر بھی تھی، تو اس لیے ابو بکر فیصلے مانا گیا، ابو بکر کے فیصلے کو مانا گیا۔ رسول اللہ کی وفات ہے، حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ اور قائم ہے، حضور کی عبادت کرتے تھے تو ہمارے پیغمبر فوت ہو گئے، لیکن ساتھ ایک لفظ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر پر دو موتیں نہیں آئیں گے۔ اب دو موتیں کون سی ہیں؟ اسی بخاری شریف کے حاشیے پر موجود ہے والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ اس سے مراد پیغمبر قبر میں جائیں گے، پیغمبر زندہ رہیں گے، اور نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں جیسے باقی انبیاء زندہ ہیں۔ تو پوری بات ہے، تو پوری بات ہم نے مان لی، یہ رتبے اور مرتبے اس جیسے کہاں سے لائیں گے؟ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنے لیے، صحیح حدیث ہے جلاء الافہام جلد اول صفحہ 92 کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، کہ جو شخص میرے قبر کے قریب درود پڑھے گا میں خود سنوں گا، جو دور سے پڑھے گا میرے پاس فرشتے لے کر آئیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتائی ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں سدی صغیر راوی آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کا مطالعہ کمزور ہے، تھوڑا اس مطالعہ کو اپڈیٹ کریں، اس میں سدی صغیر راوی موجود نہیں ہے، وہ من بعید کے لفظ میں نہیں ہے، وہ قد ابلغت کے لفظ میں ہے، وہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے جو ضعیف ہے، میں نے تو صحیح روایت پڑھی ہے جس میں وہ راوی موجود ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ رسول اللہ نے وفات کے وقت فرمایا تھا، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے میرے مولا لعنت کر یہودیوں اور عیسائیوں پر، ان کے نبی فوت ہوتے وہ ان کی قبر کے اوپر سجدہ کرتے، وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے مولا میری قبر کو شرک کی آماج گاہ نہ بنانا۔ اور ہمارے نبی پاک کی یہ دعا قبول ہے، ہمارے نبی پاک کی قبر پہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، حضور پاک کے روضے پر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ آنا جانا اللہ فرمائے۔ میرے بھائیوں جب آپ حضور کی قبر پہ یوں ٹھہریں گے نا اور آپ کی نظر رسول اللہ کی قبر مبارک پہ ہوگی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاجہ شریف پہ دو ستون ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، درمیان میں جالیاں ہیں اور 3 قبریں ہیں۔ ان ستونوں کے اوپر 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں عربی زبان میں، آپ ابھی بھی سرچ کریں تو آپ کے سامنے وہ اشعار نکل آئے۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے روضے پر آیا تھا،
اس نے کچھ اشعار رسول اللہ کے لیے پڑھے تھے، وہ اسلام میں مسلمانوں کو ویسے پسند آئے، آج تک حضور کے روزے پر وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیہما ما جر القلم۔ وہ کہتے ہیں جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میری طرف سے یہ دعائیں رہیں گی کہ وہ مٹی بہت مبارک ہے جس مٹی میں آپ موجود ہیں، آپ کے آنے سے، آپ کی خوشبوؤں کی وجہ سے یہ علاقہ بھی خوشبودار ہو گیا ہے، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ زندہ سلامت تشریف فرما ہیں، جیسے آپ دنیا میں سخی ہیں ویسے آج تک سخاوت آپ کے ساتھ برقرار ہے، اور آپ کے ساتھ سوئے ہوئے دو ساتھی ابو بکر و عمر کو بھی میں کبھی نہیں بھول سکتا، جب تک قلم کار کا قلم چلے میری طرف سے ان پر سلام ہوتا رہے۔ یہ 6 اشعار میں نے پڑھے ہیں، ان میں سے 2 اور 2 4 اشعار حضور کے روزے پہ لکھے ہوئے ہیں، باقی آپ کو تاریخ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں اور شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل حج میں ملیں گے۔ میرے دوستو یہ اشعار ہیں، اور یہاں یہ لفظ موجود ہے کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، یہ مٹی تمام جہان سے افضل ہے۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضور پاک کے روزے مبارک کی مٹی ہر جگہ سے افضل ہے تو پھر کعبۃ اللہ کہاں جائے گا، حالانکہ کعبۃ اللہ تو ہر جگہ سے افضل ہے۔ میں نے کہا سنو، کعبۃ اللہ یقیناً ہر جگہ سے افضل ہے، لیکن جو مٹی کے ذرات میرے پاک پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ذرات اللہ کے کعبے سے افضل ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں دلیل دیتا ہوں، توجہ رکھنا، ذہن سلپ نہ ہونے دینا ورنہ شاید آپ بات نہ سمجھ پاؤ، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا کعبۃ اللہ اللہ کی مخلوق ہے، اور رسول اللہ کی ذات اقدس بھی اللہ کی مخلوق ہے، بتائیں مخلوق میں افضل کعبۃ اللہ ہے یا رسول اللہ ہے؟ بولیے بولیے۔ حضور پاک اللہ کے رسول ہیں، کعبۃ اللہ مخلوقات میں اتنا افضل نہیں ہے جتنا رسول اللہ افضل ہے، تو کعبے کی مٹی حضور کی مٹی کے ساتھ ملے ہوئے افضل کیسے ہوگی؟ اسی لیے میرے پاک پیغمبر کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اور سنیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کعبہ مرکز عبادت ہے، حضور کا روزہ مرکز عقیدت ہے۔ ہم عبادت بھی مانتے ہیں، عقیدت بھی مانتے ہیں۔ اور میرے دوستو اگلا جملہ فطاب من طیبہن القاء والاکم، حضور خوشبودار ہیں، حضور کی خوشبودار جسم نے اس جگہ کو خوشبودار کر دیا، اور خدا کی قسم یہ ساتھ وہ جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کو جنت کا ٹکڑا فرمایا۔ محدث جلیل دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرافت الملم کے جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں انہا تنقل فی الجنت فی یوم الاخرہ، کہ قیامت آئے گی حضور پاک کی اس مبارک جگہ کو اٹھا کر جنت کا حصہ بنایا جائے گا، اس جگہ کو اٹھا کر۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ یہاں موجود۔ اچھا اگلا لفظ نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں۔ رمک کے دوستو انصاف سے جواب دینا، ساکن بولا ہے نون کے ساتھ، ساکت نہیں بولا تا کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے ساکت، ایک ہوتا ہے ساکن۔ ساکت کہتے ہیں مردہ کو، ساکت ہے، اور ساکن کہتے ہیں زندہ کو۔ ساکن رمک، سکنا رمک، سکنا کے مطلب کیا ہے؟ قبرستان میں رہتا ہے۔ ساکن کا کیا مطلب ہے؟ قبر ہے۔ ساکن کیسے کہتے ہیں؟ زندہ کو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بیوی کا نفقہ اور سکنا، یہ سکنا زندہ بیوی کا ہے، مردہ بیوی کا نہیں ہے۔ تو ساکن زندہ، تو وہ کہتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ زندہ سلامت ہیں۔ اگلا جملہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جیسے آپ دنیا میں سخی تھے آج تک آپ کی سخاوت آپ کے ساتھ برقرار ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے گا مفتی عبدالواحد قریشی آیا تمہیں واقعہ سنا گیا، شعر سنا گیا، قرآن اور حدیث نہیں پڑھا اس نے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے،
میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو، اور حضور کی یہ دعا سچی ہے یا نعوذ باللہ جھوٹی ہے؟ سچی ہے۔ اور یہ لفظ جو میں سنا رہا ہوں حضور کے روزے پہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی سچا ہے۔ یہ نہ کہنا اس نے خالی شعر سنائی ہے، پوئم سنائی ہے، نظم سنائی ہے، جی نہیں، خالی نظم نہ کہنا، بلکہ اسے بھی یوں حق سمجھنا جیسے رسول اللہ کی حدیث حق ہے۔ حضور نے فرمایا نا میری قبر پہ شرک نہ ہو، تو یہ حضور کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، اسے بھی شرک اور غلط نہیں کہا جا سکتا۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور ایک مرتبہ مزید، ہمارے پاک پیغمبر دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ، وفات کے بعد بھی سب سے اعلیٰ، اس دھرتی پر 1,24,000 انبیاء آئے، آپ کسی نبی کی قبر کو یوں اتفاقی جواب نہیں دے سکتے کہ ان کی قبر کہاں موجود ہے، اتفاق سے نہیں بتا سکتے، اختلافات موجود ہیں، وہاں ہیں جی، وہاں ہیں جی نہیں، بیت المقدس میں ہے جی نہیں، وہاں ہے کیا کہتے ہیں نینوا میں ہے نہیں جی، عراق میں ہے نہیں جی، بابل میں ہے، لیکن واحد ہمارے پاک پیغمبر کی قبر مبارک ہے جس پر اعلان کر کے بلکہ قسم اٹھا کر بات کی جا سکتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے، روضہ اقدس میں ہے، گنبد خضراء کے سائے میں۔ ہمارے نبی پاک کی قبر مبارک بھی محفوظ ہے، خالی شجرہ محفوظ نہیں، خالی معجزے محفوظ نہیں، خالی معاملے محفوظ نہیں، بلکہ رسول اللہ کی قبر کا نشان اقدس بھی موجود ہے۔ اور ہمارے نبی پاک نے فرمایا اللہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، وہ تشریف لائیں گے، امام حاکم بن کے، امام عادل بن کر حکومت کریں گے، امام مہدی کے ساتھ رہیں گے، امام مہدی فوت ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی شادی ہوگی، حضرت عیسیٰ کے بچے ہوں گے، حضرت عیسیٰ حج اور عمرہ کریں گے اور میری قبر پہ آ کر سلام کریں گے، میں پاک پیغمبر ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کی قبر پہ سلام نہ کرو، ادھر سے پڑھو چلا جائے گا، اللہ پہنچائے گا، میں انہیں کہتا ہوں سنو، حضور کی قبر پہ سلام پڑھنا صرف امت اور صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ آ کر سلام پڑھیں گے اور قبر سے ہمارے پاک پیغمبر جواب دیں گے۔ جو کہتے ہیں نہ سلام سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، ان کی تردید اللہ 2 نبیوں سے کرا رہے ہیں، ایک نبی سلام کر کے ان کی تردید کر رہے ہیں اور ایک نبی جواب دے کے ان کی تردید کر رہے ہیں، تو معاملہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یدفن معیہ، کنز العمال کی روایت ہے، یہاں اس روضہ میں جہاں 3 قبریں ہیں، رسول اللہ کی اور 2 صحابہ حضرت ابوبکر عمر کی، وہاں 4تھی قبر حضرت عیسیٰ کی بنے گی، اور اس روضہ سے کل قیامت میں جہاں 2 صحابہ باہر آئیں گے وہاں 2 نبی باہر آئیں گے۔ میرے دوستو، ابوبکر عمر اس دھرتی کے کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو 2 نبیوں کی معیت میں کل قبر مبارک سے باہر آئیں گے، رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو میں نے چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں چند باتیں کی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے ایک جملہ آئے، عقیدہ آئے، ایمان آئے، نظریہ آئے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کسی کو اونچا دکھانے کے لیے، ہمارا کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہم دلیل کی بنیاد پہ مانتے اور مانیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا